بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ہے۔ ہم آج جس ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے سول پروسیجر کوڈ۔ سول پروسیجر کوڈ جو ہے یہ ایک کلونیل لا ہے جو کہ انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد سے یہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے ضابطۂ دیوانی کے مختلف یہاں پر وہ ہوتے تھے دستور نافذ العمل جو کہ مختلف ریاستوں میں اور متحدہ ہندوستان میں اور آزاد ریاستوں میں مختلف طریقے سے کیے جاتے تھے، لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد انہوں نے ان تمام دستور آئے کو جو کہ دیوانی دستور آئے تھے مختلف ریاستوں کے، انہوں نے انہیں ختم کر کر اور ایک دیوانی ضابطہ جو ہے وہ انہوں نے نافذ کیا انگریزوں نے اس ملک میں۔ یہ سب سے پہلے جو دیوانی ضابطہ انہوں نے نافذ کیا یہ 1859 میں نافذ کیا، اور یہ 1859 میں جیسے ہی نافذ کیا اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت آ گئی، اس کو 1860، 61 اور پھر 1874 میں اس کو امینڈ کیا گیا۔ لیکن 1874 میں جب اسے امینڈ کیا گیا تو احساس یہ ہوا کہ شاید یہ جو ضابطہ ہے یہ ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے، اس لیے ایک دوسرا ضابطہ جسے 1877 کا سول کوڈ کہا گیا وہ نافذ العمل کیا گیا، اور اس کو بھی نافذ کرتے ہی اس میں فوراً امینڈمنٹس کی ضرورت محسوس ہوئی، اور یہ دو دفعہ 1878 اور 1879 میں اس کو امینڈ کیا گیا۔ لیکن پھر یہ سمجھا گیا کہ یہ بھی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے شاید ناکافی ہے اور اس میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو ختم کر کے ایک تیسرا ضابطہ 1882 میں تیسرا ضابطہ جو ہے وہ نافذ العمل کیا گیا، اور اس کو نافذ العمل کرتے ہی اس کے اندر بے تحاشا تبدیلیاں کی گئیں، اصلاحات کی گئیں، امینڈمنٹس کی گئیں۔ 1882، 1888، 1892، 94، 95 اور 95 میں جب اس میں تبدیلی کی گئی وہ آخری تبدیلی تھی، اس تبدیلی کے بعد یہ ضابطہ 1908 تک یہ ضابطہ نافذ العمل رہا۔ 1908 میں اس کو تبدیل کر کے، اور وہ جو 1908 کا ضابطہ ہے وہ آج ابھی تک پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما اور کچھ اور اس طرح کے علاقوں میں وہ ضابطہ جو ہے وہ نافذ العمل ہے، اور تمام سول کوڈز کے معاملات کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارا مقصد یہاں پر صرف پاکستان ہے، اس لیے ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ضابطہ جو ہے جو اس وقت نافذ العمل ہے یہ 1960 میں اس کو لاگو کیا گیا، اور 1960 میں اس کو تمام پاکستان میں نافذ عمل کیا گیا سوائے ان ریاستوں کے جو آزاد حیثیت رکھتی تھیں، بلوچستان کے کچھ حصے اور NWFP کی کچھ ریاستیں۔ یہاں پر ہم آپ کو ان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا بریف دیتے ہیں۔ ہم بلوچستان سے شروع کرتے ہیں کہ 1908 کا جو ضابطہ ہے وہ برٹش بلوچستان میں 1913 میں نافذ العمل کیا گیا، پھر 1937 میں اس کو فیڈرل ایریاز آف بلوچستان میں نافذ العمل کیا گیا، اور پھر اس کو بلوچستان کے لیسٹ ایریاز میں 1950 میں نافذ العمل کیا گیا۔ اس کے بعد جو NWFP کے کچھ علاقے تھے، جیسے جو ریاستیں کہلاتی تھیں جیسے چترال، دیر، کلام، سوات، مالاکنڈ، اس کو 1974 میں وہاں پر نافذ العمل کیا گیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک پروسیجرل لا ہے، اور یہ پروسیجرل لا لٹیگیشن کو، جو سول لٹیگیشن ہوتی ہے بٹوین دی پارٹیز، یہ انہیں کنٹرول کرتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے۔ یہ رائٹ کریٹ کرتا ہے، رائٹ ٹو ایویڈنس، رائٹ ٹو ریبٹ، رائٹ ٹو اپیل، اور یہ ان تمام معاملات کو جو کہ سول کلیم کے نیچر کے ہوتے ہیں ان کو ایک ریگولیٹری پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے جن کے تحت لٹیگنٹس کورٹس میں، سول کورٹس میں اپنے کلیمز کو پروف اور ڈس پروف کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آج ہماری ایک کاوش ہے ایک لارجر سکیل کے لیکچرز کی جو ہم لا کے حوالے سے اور
مختلف جو پروسیجرز ہیں پاکستان کے اور مختلف کورٹس جو اڈاپٹ کرتی ہیں اسپیشل جرنل اسپیڈی اور سپروائزری اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ ایک ہماری کاوش ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں آج. تھینک یو.